ایک اکیلے مسلمان سپہ سالار نے تنہا پورے یورپ کو کیسے شکست دی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ انہوں نے بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے سے کیسے آزاد کروایا؟ شب خون سے کیا مراد ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے شب خون کا کامیاب استعمال کرتے ہوئے دشمن کو کیسے کمزور کیا؟ صلیبی جنگیں کیا ہیں اور صلیبی جنگوں کا فاتح کون تھا؟ فاطمی کون تھے؟ حسن بن صبا نے اپنا قاتل گروہ سلطان صلاح الدین ایوبی پہ حملہ کرنے کے لیے کیوں بھیجا؟ دوستو، شاہین سپیکس یوٹیوب چینل پہ آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو آج اس ویڈیو میں ملیں گے، تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کا مختصر تعارف کرتے چلیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آباء و اجداد عراق سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد مصر کے گورنر نور الدین زنگی کی فوج کے ہاں ملازم تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج میں بھرتی ہوئے تو نور الدین زنگی نے ان کی کمال حکمت عملی اور بہادری کو دیکھتے ہوئے جلد ہی اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ دوستو، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج کے سپہ سالار بنے تو اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ایک طرف فدائیوں کا قاتل گروہ مسلمان حکمرانوں کو ایک ایک کر کے ختم کرتا چلا جا رہا تھا، تو دوسری طرف صلیبی مسلمان سلطنت کے حصے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے۔ دوستو، صلیبی جنگیں سلطان صلاح الدین ایوبی اور یورپ کے عیسائیوں کے درمیان لڑی جانے والی وہ جنگیں تھیں جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح قرار پائے۔ ان جنگوں کی سب سے بڑی وجہ تنازع بیت المقدس تھا۔ دوستو، یہاں پہ تھوڑا سا فاطمیوں یعنی کہ حسن بن صبا کے قاتل گروہ کا تعارف کرتے چلیں۔ دوستو، حسن بن صبا کا تعلق ایران سے تھا۔ وہ کہتا تو خود کو مسلمان تھا، لیکن اس کا قاتل گروہ 100 سے زائد مسلمان حکمرانوں کی موت کا باعث بنا اور اس نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس گروہ نے ایران کے اندر ایک اونچی ڈھلوان پہ اپنا قلعہ قائم کر رکھا تھا۔ اس قلعے کے تینوں اطراف ڈھلوان تھی اور ایک طرف تنگ راستہ تھا جس کا دفاع آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ صلیبیوں نے اس گروہ کو مسلمان کے خلاف استعمال کیا۔ حسن بن صبا نے اپنے قاتل گروہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی پہ حملہ کرنے کے لیے 2 بار بھیجا، لیکن خوش قسمتی سے سلطان صلاح الدین ایوبی دونوں مرتبہ ان کے چنگل سے بچ نکلے۔ دوستو، مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ سے پہلے مصر کے صحراؤں میں 2 شتر سوار نمایاں طور پہ دیکھے جا سکتے تھے۔ جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے بعد یہ عقد کھلا کہ یہ دونوں شتر سوار سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی تھے، جو جنگ سے پہلے اس علاقے میں آ کر جنگی حکمت عملی تیار کر گئے تھے۔ دوستو، جنگ سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ عیسائیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی میں شکست دینا مسلمانوں کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ عیسائی لشکر جس میں سارے یورپ سے افواج آئی تھیں، ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی اور دوسری طرف مسلمان لشکر جن کی تعداد تقریباً 14,000۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جنگ میں شب خون آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، شب خون جنگ میں ایسی پوزیشن کو کہا جاتا ہے جب رات کو دشمن کی فوج سو رہی ہو اور مخالف فوج کے کچھ سپاہی گروہوں کی شکل میں دشمن فوج پہ حملہ کر کے ان کے مال مویشی چھوڑ دیں، ان کی خوراک کے ذخیرے کو آگ لگا دیں۔ دوستو، جب جنگ سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے شب خون آزمانے کا فیصلہ کیا اور مسلمان لشکریوں کو مخالف فوج پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا تو دشمن کو پہنچنے والا نقصان ناقابل تلافی تھا، لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی تھا کہ اگر 10 سے 15 نوجوان شب خون مارنے کے لیے جاتے تو ان میں سے تقریباً 4 سے 5 ہی واپس آ سکتے تھے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ شب خون کے ذریعے چند ہی دنوں میں
دشمن اتنا کمزور ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی فتح واضح نظر آنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شب خون کے کامیاب استعمال سے دشمن کو تقریباً سارے مصر میں پھیلا دیا۔ اب دشمن کی فوج مسلمانوں کے رحم و کرم پہ تھی۔ مسلمان کسی بھی طرف سے گروہوں کی شکل میں آتے اور صلیبیوں کو بھاری نقصان پہنچا کے صحرا میں کسی بھی طرف غائب ہو جاتے۔ چند ہی دنوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو ایسی شکست دی کہ صلیبیوں کے ہزاروں سپاہی مارے گئے اور مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا۔ دوستو، جس روز سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات ہوئی تو مصر میں ہزاروں لوگ شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ عالم اسلام کا ایک عظیم مسیحا ان سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکا تھا۔ دوستو، صلیبیوں کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی باعث عبرت ہے۔ آج بھی صلیبی سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلاح دین کے نام سے یاد کر کے خوف کھاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد عالم اسلام نے دوبارہ سے زوال پذیر ہونا شروع کر دیا اور جلد ہی صلیبیوں نے دوبارہ سے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے شاہین سپیکس یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔